نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج کا درس قرآن سورۃ بقرہ کی آیت 50 سے 54 تک آیات پر مشتمل ہے۔ بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے۔ یہاں اصل میں جو موضوع ہے اس کا وہ ہے تذکیر، یاد دہانی۔ بنی اسرائیل کو اس کی تاریخ کے واقعات اس کے سامنے رکھ کر اس بات کی دعوت دینا کہ وہ قرآن مجید کی دعوت کو مان لیں، قرآن مجید کی دعوت کو سچی دعوت تسلیم کر لیں، اس کے سامنے سر جھکا دیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور مسلمان بن کر اپنا وہ کردار ادا کریں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر لبیک کہہ کر ان کے ساتھ جو کردار ادا کیا تھا۔ ہاں جی، ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے بحر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون اور اس کے ساتھیوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نظروں کے سامنے۔ اب یہ مخاطب تو ہیں اہل مدینہ کے یہود، لیکن داستان بیان ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی، اور جو باہر سے یعنی دریا سے پار لگے، پانی سے پار گئے، وہ کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی۔ اور جو غرق ہوا وہ فرعون اور اس کی پوری فوج، لشکر، لشکر سارے کا سارا۔ تو وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے تھے۔ تو کنہیں خطاب کیا ہے؟ اہل مدینہ کو۔ حالانکہ دیکھتے کون تھے؟ یہ نہیں دیکھتے تھے، بلکہ دیکھتے وہ تھے جن کی نظروں کے سامنے، جنہوں نے خود وہ دریا پار کیا اور ان کی نظروں کے سامنے فرعون اور اس کا لشکر غرق ہوئے، وہ دیکھ رہے تھے۔ اب ان کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ گویا یہ تسلسل ہے، تسلسل کہ یہ قوم ہے، ایک قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنائی ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی پیروکار۔ تو اس طرح سے گویا جس طرح ہم مسلمان بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو حالانکہ ہم یہاں ہندوستان میں غلام بنے ہوئے تھے، اپنی حکومت نہیں سنبھال سکے، لیکن اس کے لیے بھی ہم کا لفظ استعمال کیا۔ کیوں؟ کہ ہم بحیثیت مسلمان، ان کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم اور وہ گویا ایک ملت ہیں۔ تو ملت کی جو تاریخ ہے، اس کے جو ابھار ہیں یا اس کے جو اپنا گہرائیاں ہیں وہ مشترک ہیں۔ تو ہمیں فخر ہے اپنی تاریخ پر، مسلمانوں نے جو بنائی، ہمیں فخر ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان عربوں پر جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور جنہوں نے دنیا کے اندر اسلام کے پیغام کو عام کیا، وہ سب ہم ہیں۔ اس اعتبار سے ان کو بھی، یہ بھی اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کرتے تھے اور ہم ہی سمجھتے تھے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی اسی طرح سے ان کو سمجھا اور بیان کیا کہ تمہاری نظروں کے سامنے۔ تو یعنی بعض اوقات ایسی تاریخ کی ایسی داستانیں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی ہوئی سفر کرتی ہیں، اور صدیوں بعد بھی انسان اپنے آپ کو اسی ماحول میں پاتا ہے اور اس کا حصہ سمجھتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا۔ احسان کیا کیا ہے؟ احسان کیا جناب کہ ان کو غلامی سے نجات دی، آزادی عطا فرمائی، اپنی زندگی آپ گزارنے کے مواقع مہیا کیے، اور استحصال سے نجات دلا کر صحرائے سینا میں لا بٹھایا
اور وہاں سٹرگل کی زندگی پہ بیچارے مشقتوں میں تو پہلے ہی پڑے ہوئے تھے. ایک کلاس ہوتی ہے اپر کلاس, جو جن کی پاؤں میں مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے اور جو گلچھرے اڑاتی ہے, لیکن عام آدمی بیچارہ وہ تو مشقت اٹھاتا ہے, محنت کرتا ہے. ان کی تو کمر دوری ہو جاتی ہے اور لب خشک ہو جاتے ہیں اور یہ چہرہ اندر کو دھنسا ہوا ہوتا ہے, آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں. تو وہ تو مشقت کرتے کرتے ساری زندگی گزار دیتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو لوگ نکل کے آئے ہیں تو وہ پہلے بھی مشقت بھری زندگی تھی, لیکن اب بھی مشقت بھری زندگی ہے. تو لیکن اب جو ان کی اپر کلاس ہے ان کو بھی اسی طرح سے مشقت بھری زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے. تو اس لیے آگے جو آئیں گے آپ دیکھیں گے وہ تھوڑے بہت اعتراضات وہ اپر کلاس کے ہوں گے. تو ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے انعام گنوایا. اگلا انعام یہ ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ہاں جی, جب یہ نکل کے آ گئے اپنی آزاد فضاؤں میں آ گئے, فرعون کی غلامی سے نکل آئے, اب انہیں زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ حیات بھی چاہیے تھا اور طریقے عمل بھی چاہیے تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا تاکہ ان کو زندگی گزارنے کا ضابطہ دیا جا سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے 30 دن کا کہہ کے گئے اور پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام جو آپ کے بھائی تھے اور جن کو آپ ہی کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز فرمایا تھا, ان کو اپنا جانشین بنا کے چھوڑ گئے. انہوں نے جانشینی سنبھال لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ اثرات تھے قوم کے اندر اور رعب بھی زیادہ تھا. حضرت ہارون علیہ السلام کا وہ دبدبا اور تنتنا نہیں تھا کیونکہ وہ معاون نبی تھے. اب جب اصلی نہ ہو اس کی جگہ پہ ان کے معاون آ جائیں تو بعض لوگ ایویں ہی سر اٹھا لیتے ہیں اور سازشیں شروع کر دیتے ہیں اور اپنی برتری جتانا شروع کر دیتے ہیں. تو ان سرداروں میں سے ایک سردار ذرا زیادہ قد کاٹ کا تھا, تو اس نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پہ چلے گئے اور 30 دن کی بجائے وہاں انہیں 40 دن لگ گئے. لیکن پیچھے سے ایک بڑا سردار جو ذرا سر کٹ تھا, اونچے درجے کا تھا, سامری اس کا نام ہے, اس نے اپنے جادو کے زور پہ, جادو اس دور میں چل رہا تھا, آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جادوگروں کا مقابلہ کیا, تو اس نے اپنے جادو کے زور پہ قوم کو اپنے پیچھے لگا لیا. اور قوم جو ہے وہ آنکھوں سے دیکھے جانے والے معبود کی عادی تھی. فرعونی بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے, یہ توحید کے علم بردار تھے, لیکن حکمران کے قوم کے کچھ آثار اور اثرات غلام قوموں کے اندر آ ہی جاتے ہیں. تو اس لیے یہ اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کہاں گئے ہیں اللہ کے پاس, اللہ تو یہ ہے کہ سونا دو مجھے سارے کا سارا, میں ڈھال کے تمہیں تمہارا معبود بنا دوں. چنانچہ اس نے ڈھالا, اس انداز سے ڈھالا اس کو کہ اس میں سے ہوا آتی تھی تو ساتھ آواز بھی آتی تھی. تو بچھڑے کی صورت میں ایک اس نے بنا دیا اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے. اب عوام چونکہ جاہل ہوتے ہیں, پہلے سے بھی ادھر لگے ہوئے تھے, تربیت بھی پوری طرح سے نہیں ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بھی انہوں نے اپنا اس درجے میں رچی بسی نہیں تھی. ایک چھوٹی سی کلاس تو ہوتی ہے جو پیغمبر کے ارد گرد رہتی ہے, وہ اتنے مؤثر نہیں تھے. خود آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ان کا بس نہ چلا, تو چنانچہ اس نے جناب عوام کو اپنے پیچھے لگا لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ اطلاع دی کہ پیچھے یہ ہو گیا, وہ آئے, وہ ساری تفصیل آگے ہے, لیکن یہاں پہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قوم بجائے اس کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم جو کہ سچی اور سارے انسانوں کی برابری اور ایک اللہ کی حاکمیت پر مبنی تھی, اس پر پکی رہتی اور اس کے خلاف جانے والوں کو اپنے اندر گھسنے کی جگہ نہ دیتی, تو قوم نے کیا کیا, قوم اس کے پیچھے ہو گئی جس نے جادو کے زور پہ ایک بچھڑا بنایا اور اس میں کوئی ایسی تکنیک استعمال کی کہ ہوا اس میں سے گزرتی تھی, اس میں آواز آتی تھی,
تو قوم نے کہا کہ جی یہی ہمارا معبود، اس نے کہا یہ تمہارا معبود ہے، اور اس کے جاہلوں نے کہا کہ یہی ہمارا معبود ہے، سننے کو تیار نہیں ہے کوئی۔ تو یہ ایک کیفیت ہوتی ہے، یہ ایک رد انقلاب آتا ہے جی۔ تو جب کوئی قوم یعنی پرانی اپنے حکمرانوں سے نجات پا لیتی ہے اور جس کی قیادت میں نجات پاتی ہے، اس کے نیچے کے جو چھوٹے چھوٹے سردار ہوتے ہیں وہ بھی اپنی قسمت آزمانے کے لیے آ جاتے ہیں کہ ہم اس میں سے کوئی حصہ حاصل کر لیں یا اپنی حکمرانی قائم کر لیں، ہمارا دو لگ جائے۔ پر یہ تو پیغمبر تھے، پیغمبر کی موجودگی میں کیسے دو لگتا ہے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے جیسے تیسے حالات تھے اپنی نیابت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو بڑے غصے کے عالم میں تھے۔ تو یہ تفصیل آگے آئے گی، تو یہاں صرف اتنا بتانا ہے کہ بنی اسرائیل سے جو بڑے پوتر بنے ہوئے تھے کہ جی ہمارے تو نفس پاک ہیں اور ہمیں اس کے علاوہ جو کچھ ہمارے پاس ہے نا، اس کے علاوہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم کسی پہ غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید نے ان کی تاریخ سے یہ بتایا کہ بھئی یہ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے انسانوں میں، کبھی انسان راہ راست پہ ہوتے ہیں ان کی اکثریت، جی کبھی اکثریت بھٹک جاتی ہے، کسی کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو تمہاری تاریخ میں بھی ایسا ہوا ہے، اب بھی تم حق پر نہیں ہو، اب اللہ نے رسول بھیجا ہے، اپنی کتاب دی ہے، تو وہ حق ہے، اب اس کے ساتھ چلو اور اس کو اختیار کرو، اس کی پیروی کرو، ہیں جی، تب تم صحیح راستے پہ چلنے والے ہوگے اور صحیح منزل پہ پہنچو گے۔ تو یہ ایک واقعے کے ذریعے سے ان کو اس بات کی یاد دہانی کروائی ہے۔ پھر کیا ہوا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، انہوں نے ظلم کیا، ثم عفونا عنکم من بعد ذالک لعلکم تشکرون، ہیں جی، پھر معافی مانگنے والوں کو معاف بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور آ کے دیکھا کہ بھی کیا ہو گیا، اب ان کا روب داب تھا، انہوں نے بہت ساروں کو دبایا، بہت ساروں کو ساتھ ملایا، اور جو لیڈر تھے ہیں جی ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے اور تمہاری ایسی تیسی۔ تو اس پوری قوم کو پھر سے اپنی تعلیم پہ، توحید پر متحد کر دیا، اور اس تو ظاہر ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بالادستی قائم ہو گئی تو جو ڈھل مل تھے ادھر بھی ادھر بھی، ہیں جی، اس کے ساتھ بھی اولیے تھے، ادھر بھی آ گئے تھے، تو ان کو ان کی بھی تربیت ہو گئی اور انہوں نے دل و جان سے معافی مانگی۔ ہیں جی، کس سے معافی مانگی؟ اللہ سے، اللہ سے معافی مانگی، یا اللہ غلطی ہوگی معاف فرما دے۔ تو اللہ سے معافی ہی اصل میں معافی ہے جی، اور اس کے اندر ندامت ہوتی ہے کہ غلطی تھی، غلطی پہ ندامت کہ جی غلطی کر بیٹھے ہم، آئندہ نہیں کریں گے اور پکے رہیں گے، اب صحیح راستے پر پکے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا۔ تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے ہیں جی تو مجھ سے معافی مانگ لے، میری طرف پلٹ آ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی جو کہ فرقان تھی۔ فرقان کا معنی حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی۔ یہی خوبی قرآن مجید کی بھی بیان ہوئی ہے۔ ہاں جی، اللہ کی طرف سے جو بھی کتاب آتی ہے، جو وحی آتی ہے، جو تعلیم آتی ہے، وہ حق اور باطل کو الگ الگ کر دیتی ہے، حق کو چھانٹ کر آپ کے سامنے لے آتی ہے اور باطل کو خوب کھول کھول کر بیان کر دیتی ہے کہ یہ باطل ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت کے راستے پہ چل سکو۔ ہاں جی، حق کو اختیار کرو، باطل کو چھوڑ دو۔ یہ مقصود ہے کتاب کی آمد سے، اور یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید بھی کتاب ہدایت ہے۔ یہ آپ کو حق کا راستہ بتاتی ہے اور باطل آپ کے سامنے واضح کرتی ہے، اور آپ سے مطالبہ کرتی ہے کہ حق کے راستے پہ چلو اور باطل کو چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اس کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا، نقصان ہی نقصان ہے۔ ہاں جی، فائدہ یہ ہے کہ تم حق کو اختیار کرو اور باطل کو ترک کرو۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سزا دی۔ ہاں جی، جو لیڈر ہیں وہ نہیں اس لائق ہوتے کہ ان کو معاف کیا جائے۔ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، یہ بچڑے کو معبود بنا کر
تو ایک تو اپنے رب سے توبہ کرو، یہ عوام سے کہا جو ان کے پیچھے لگ گئے تھے، ہاں جی، اور دوسرا یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ان لوگوں کو قتل کرو جنہوں نے تمہیں گمراہ کیا تھا، غلط راستے پہ ڈال دیا تھا، ہاں جی، اور تمہیں بہلا پھسلا کر اپنے پیچھے لگا لیا تھا، اور اچھا خاصا توحید کا راستہ چھوڑ کر ہاں جی شرک کے راستے پہ تمہیں گامزن کر دیا تھا، تو ان کو قتل کرو۔ اب وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ بچیں۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ فتاب علیکم، بس وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا اپنی رحمت کے ساتھ۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑی مہربان ذات ہے۔ یہ جگہ جگہ آیا ہے، پہلے بھی آیا تھا، اب بھی آیا ہے، آئندہ بھی آئے گا۔ اس کو نوٹ کریں اپنے ذہنوں کے اندر، وہ تواب ہے اور رحیم ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، ہاں جی، اسے کسی کی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بس براہ راست آپ آ جائیں، پیش کر دیں اپنے آپ کو، اور ترک کر دیں اپنی نافرمانی کے راستے کو، وہ آپ پائیں گے اسے بہت توبہ قبول کرنے والا بھی اور مہربان بھی، ہاں جی، وہ دھتکارتا نہیں ہے، پھٹکارتا نہیں ہے، اور بلکہ وہ تو استقبال کرتا ہے اور قدردان ہے، ہاں جی، اور جو آ جائے تو اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے، مہربان ہے، رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب